بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنا فیس بک یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ دوستوں، میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ پورا دیکھنا۔ اس میں جو میں نے کلپ ایڈ کیا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سابقہ جو پاکستان کی وزیر اعظم عرف غلام جو تھے، یہ نواز شریف کا غلام تھا، اس نے خود کہا تھا میں وزیر اعظم نہیں ہوں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتے وہ لوگ جو غلام ہوتے، ان کا ذہن غلام ہوتے۔ اس سے جو سوالات میڈیا والا کر رہا ہے وہ بھی آپ لوگ سن لیں، اور جو آج یہ لوگ بتا رہا ہے کہ چینی 120 پہ چلے گیا اور چینی 130 پہ چلے گیا اور چینی 100 پہ چلے گیا، ذرا ان کے دور میں پاکستانیوں ایک منٹ کے لیے آپ لوگ سوچ لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت میں مہنگائی نہیں ہے، عمران خان کی حکومت میں مہنگائی ہے، بالکل مہنگائی ہے، لیکن پاکستانیوں اصل بات یہ ہے کہ ان کی حکومت میں جو سبسڈی کے باوجود بھی مہنگائی کا نظام تھا، یعنی جتنا مہنگائی تھا، جس طریقے سے 140 میں ہم نے چینی لیا تھا پیپل پارٹی کی حکومت میں، یہ اس کو بالکل اس کے لیے ماننے کے لیے تیار ہے۔ 130 میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں لیا تھا، یعنی یہ لوگ جاتے جاتے آخری چند مہینوں میں لوگوں کے لیے ایسے مصنوعی طریقے سے مہنگائی ختم کر کے، یعنی مکمل ختم نہیں تھے مہنگائی، کہ اگر عمران خان بقول ان پاکستانیوں کا کہ ملک کا حالات بہت اچھا تھا، معیشت بہت اچھا تھا، جو ان چور ڈاکوؤں کا، اور پاکستان تو دنیا میں اس کا معیشت کا چرچے تھے، تو پاکستانیوں میں آپ لوگوں سے آج ایک سوال کر رہا ہوں، باعث ایک پاکستانی شہری بہت کم سمجھتا ہوں آپ لوگ میرے سے زیادہ سمجھتے ہو، لیکن یہ میرا آپ لوگوں سے 2-3 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو باتیں ہو میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، اور شاید میرے سے ایسے کوئی بات مجھے آپ لوگ کامنٹ میں یا کر لے کہ میرا ذہن میں نہ ہو، اور وہ میرے ذہن میں آ جائے تو میرے رہنمائی ہو جائے گی۔ لیکن بات سارا اصل میں یہ ہے کہ پاکستانیوں دنیا بھر کی صورت ایسے ہی طریقہ کار ہے جمہوریتوں کا کہ ایک صدر جاتے دوسرا آتے، ایک وزیر اعظم جاتے دوسرا آتے، لیکن اس ملک کی معیشت پر اتنا اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس ملک کا معیشت مضبوط ہوتے، اس کا اکانومی مضبوط ہوتے، اس کا ملک کے اندر جو حالات ہے وہ بندہ چینج ہو جاتے، نہیں پالیسی ان کا حاصل ملک چل رہے پالیسی پر، بندہ اگر ادھر ادھر ہو جائے اس سے کچھ نہیں ہوتے۔ ہمارے پالیسیز یہاں ہر 5 سال کے لیے پالیسی بنا رہے، اپنے لیے پالیسیاں بنا رہے تھے، چلے جیسے دوسرا آتے تھے زرداری وہ اپنے لیے بناتے، پھر وہ جاتے تھے تیسرا آتے وہ اپنے لیے بناتے۔ عمران خان کا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگلی نسلوں کے لیے ہم کچھ کریں اور ایسے پالیسیز بنائیں کہ وہ لمبی چلے تو ملک کی کوئی بھلا ہو۔ ایسے 5 سالے کے لیے جو پالیسیز بنا رہے تھے وہ یہ لوگ اپنے لیے کر رہے تھے کہ بعد میں عوام ہماری محتاج ہو۔ پھر وہاں کی جو نظام ہے، اگر ایک صدر چلے جائیں، ایک کابینہ پورا بھی چلے جائے، تو نیچے کا جو نظام ہے، نیچے کے لوگ ہیں وہ میرٹ پہ ہوتے، وہ سفارش پہ نہیں ہوتے، وہ رشوت پہ بھرتی نہیں ہوتے، وہ اپنا کام جاری رکھتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ زرداری آ گیا میرے کو اس نے بھرتی کہ میں اس کے لیے اچھا کام کروں گا، اور نواز شریف چلے گا تو آیا تو میں اس کے لیے برا کام کروں گا، اب عمران خان آیا تو میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا، نیچی سطح ریاست کی جو ادارے ہے اس میں ہم سیاستدان بن جائے۔ ریاست کی جو ملازم ہے، جو ادارے ریاستی سیاستی نہیں، سیاستدان تو 5 سال کے لیے چلے جاتے۔ میرا درخواست ان لوگوں سے ہے کہ وہ لوگ ایمانداری سے اپنا کام کریں، اس ملک کو آگے لے کے جائے۔ اصل بوجھ ان کے کندھوں پہ، ہمارے بیوروکریٹ، ہماری جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں جو ملک چلانے میں ان کا کردار ہے، اصل کردار ان کا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس ملک کے اندر جو دمک لگے اس دمک کو ختم کرنا ہوگا، ملک سے کرپشن کو ختم کرنا ہوگا،
ملک کے اندر جس طریقے سے یہ لوگ سیاسی طریقے سے حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر حکومت کو ایک دوسرے کو اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. اپنا آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا ہم ریاست کے ملازم ہیں، ہم اس ریاست کے لیے کام کریں، کسی پارٹی کسی شخص کے لیے کام نہیں کریں. پھر پاکستانی اور کراچی میں آج سندھ پولیس کی ایک بڑا کارنامہ اور ایک افسوسناک واقعہ جس میں 5 لوگوں کو مارا ہے، اس میں ایک بے گناہ ڈرائیور کو شہید کر دیا بیچارے کو. چاروں کا بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ مجرم تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ ایک کا تو تصدیق جس کا ڈرائیور تھا ڈیفینس میں پاکستان تحریک انصاف کی رکن ہے، اس نے تصدیق کر لی کہ میرا ڈرائیور تھا، اور گھر سے اٹھایا اور اس کو میرے ہی گاڑی میں شوٹ کر دیا. تو اس کی 3 بچے ہیں. تو سندھ پولیس کا یہ کارنامہ میں نے جب سنا تو مجھے افسوس ہوا کہ کس طریقے سے یہ کیا اندر نگری ہے. کوئی کسی کا مطلب دل نہیں دکھتے، انسان کو اسی طریقے سے مار رہے اور پھر اس کے اوپر دفعات اور یہ لگاتے بھی تحقیقات شروع ہے. لیکن اس محترمہ کی بقول کہ میرا ڈرائیور بے گناہ تھا اور یہ 5 سال سے میرے ساتھ ڈرائیوری کر رہا تھا. اور میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ ملازمت کرتے نا، ڈرائیوری چھوٹا سے ملازمت ہے پرائیویٹ، تو میرے پاکستانیوں وہ اگر ڈکیتیاں کر رہے یا لوٹ مار کر رہے نا، وہ کسی بنگلے میں ڈرائیوری نہیں کرے گا، وہ اس کام میں پھر لگ جاتے. لیکن بدقسمتی سے ہماری پولیس کے ہاتھ جو چڑھ جاتے، وہ ایسے جعلی مقابلوں میں چلے جاتے اور مقابلہ ان کو ایسے دہشت گرد ڈکلیئر کر لیتے. اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے. اللہ جو خاندان پیچھے رہ چکے بیچارے، اللہ ان کو بھی صبر دے. میرے پاکستانیوں، میری ویڈیو لمبی ہو گئی، لیکن میری ویڈیو لازمی دیکھنا اور میرے ویڈیو کو آگے شیئر کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر پاکستان کی رپورٹ پبلک کر دیں. آج تک نام نہیں آیا. ہر پاکستان کی رپورٹ پبلک کر دیں. کیا ہے اس میں؟ آپ کر دیتے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو ہم پہ آپ لوگوں نے کبھی، آپ نے تو اپنے پیچھے جو ہوا تھا جس کے اوپر آپ نے اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی کہا تھا، ایبٹ آباد کمیشن سے لے کے ایک چیز پہ اور حلف اٹھائے تھے کہ آ کے نواز شریف نے کہا میں سب پبلک کروں گا، ایک چیز پبلک نہیں کی گئی. وہ جب آپ لیٹ الون کہ آپ اپنی ٹینیور کی کرتے آج کر دیں، اتنا ہی شوق ہے. تو پھر یہ آپ لوگوں کی غفلت تھی یا کمزوری تھی؟ اس کے اندر ایشوز ہیں. وہ عوام پہ ڈاکہ نہیں تھا، وہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. یہاں تو عوام پر ڈاکہ مارا گیا 100 ارب سے زیادہ. میں اب عوام پہ ڈاکے پہ آ جاؤں گی. سر، آپ کے ٹینیور میں بھی اسی طرح کے ڈاکوں کا کچھ ہمیں عنصر دکھائی دیا تھا. اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کو اب ہیڈ لائن سنا رہی ہوں. پی ایم ایل این کے دور کے 5 سال کی ہیڈ لائنز دکھا رہی ہوں، جس کے اندر نہ کوئی کمیشن بنی، نہ کوئی رپورٹ ہوئی، نہ کوئی انکوائری ہوئی، لیٹ الون کے وہ منظر عام پر آ کے پبلک ہوتی. اوکے سر. شوگر ملز ملینز وتھ شوگر پرائس رائزز 11 جنوری 2017. فلاور شوگر ریٹس انکریز ان ریٹیل مارکیٹ 29 جون 2015. شوگر پرائسز رائز آفٹر ایکسپورٹ سبسڈی 2 فیبروری 2016. شوگر پرائسز سرج ٹو 78 روپیز پر کے جی. 2010 پہ پھر چلے جائیں. چینی قیمت 140 روپے پر چلی گئی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آپ پہ الزام لگایا کہ صوبائی حکومت نے کرشنگ شروع نہیں کی، اس لیے یہ ہو رہا ہے. کوئی انکوائری نہیں ہوئی. 2010 شوگر اور پولٹری کرائسس. 10 روپے کا انڈا 100 پہ چلا گیا. 100 روپے کی مرغی 300 کی ہو گئی. چینی چلی گئی 130 روپے کے اوپر. پیٹرول کرائسس 2015 کرائسس ہوا، انکوائری پرومس کی گئی، نہ کوئی انکوائری ہوئی، لیٹ الون کے وہ پبلک منظر عام پر ہے. ڈالر چڑھا گرا چڑھا گرا. اسحاق ڈار صاحب کی 6 سرخی اب آپ کو پڑھ کے دکھا رہی ہوں. ہیڈ لائن: ڈار بلیمز اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار آرٹیفیشل روپی پلنج دا نیشن. 2017 چینی کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھی. شوگر ملرز اربوں روپے کما گئے ریگولر پرائس رائزز سے. یہ میں نے صرف آپ کے 5 دور کی ہے. ایک کمیٹی بتا دیں. بالکل ٹھیک باتیں، ان کو پبلک کر دے. میں حاضر ہوں نا. کچھ بنا ہی نہیں تو پبلک کیا کر دے. یہ ایشوز نہیں ہیں، یہ ہماری خبریں ہیں. اچھا، یہ ایشوز تھے ہی نہیں، یہ من گھڑت خبریں تھیں. ہماری خبریں ہیں. آپ شوگر کی پرائسز، مرغی اور انڈا اور چینی آپ کے دور میں 130 پہ نہیں گئی. مارکیٹ کی پرائسز ہوتی ہیں، لو سطح پر بھی گئی ہیں، ہائیسٹ پر بھی گئی ہیں. وہ مارکیٹ کنڈیشنز ہیں. آپ کریں تو مارکیٹ کنڈیشن ہے، یہ کریں تو چوری ہے. معذرت سے، یو نو ڈونٹ ایویڈ مائی کوسچن. میں ایویڈ نہیں کر رہا ہوں. پولٹری کو حکومت کنٹرول نہیں کرتی، شوگر کو 100% حکومت کنٹرول کرتی. ٹھیک ہے، تو اسی میں شوگر بھی پڑھ کے تو اس میں ڈاکہ پڑا ہے. 8 سے 6 شوگر 40%، جبکہ بڑھنا نہیں چاہیے تھا. ایک فیصلے سے، جس کو فائنانس منسٹر نے کیا، پرائم منسٹر نے انڈورس کیا، ایک فیصلے سے 40% شوگر کی قیمت بڑھ گئی، بڑھتی رہی. آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا.
آپ ایکسپورٹ کرتے رہے. صاحب آپ نے ایکشن لیا تھا اپنے دور میں یہ بالکل ایکشن. آپ کوئی کمیٹی بنی تھی, انکوائری ہو کے پبلک ہوئی تھی. آپ محترمہ شوگر کو کمپیئر کر رہے ہیں نا, میں شوگر کی بات ہی کر رہی ہوں. انہوں نے 3 ارب کی سبسڈی دی ہے, آپ نے 25 ارب کی سبسڈی, 25 ارب کی سبسڈی, 25 ارب کی. ٹھیک ہے, ضرورت تھی سبسڈی کی اس وقت, آج کوئی سبسڈی کی ضرورت نہیں تھی. اب آپ سبسڈی پہ آ رہے ہیں. آئی ایم ناٹ کمنگ آن میں اس پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپورٹ. میں آپ کی وہ ساری باتیں مانوں گی, مگر آپ اتنا حوصلہ رکھیں کہ جو آج صحیح ہو رہا ہے اس کو مانے کہ چلو اچھا ہے, آج جو غلط ہو رہا ہے اس کو بھی مان لیں. جو غلط میں بتا رہا ہوں نا, ہم نے اجازت دی ایکسپورٹ کی کیونکہ 2 سال میں 4 ملین ٹن سرپلس تھا ڈیمانڈ سے. اگر ہم اجازت نہ دیتے ایکسپورٹ کی تو پوری شوگر کا سسٹم بیٹھ جاتا. سپورٹ پرائسنگ کا سسٹم ہے, فرق کس کو پڑتا, فارمر کو. آپ پھر سیکنڈ کوشچن پہ جی, میں پہلا آپ سوال کر, آپ کی ٹینیور کے اندر کوئی کمیٹی بنی, کوئی پروب ہوا کسی بھی چیز پہ؟ ضرورت نہیں تھی, ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, جس کی ہوا ہے وہ ہوا ہے, کسی نے کرنا آج کر لے. 2015 کا ڈالر کا شیٹ جب ڈار نے بار بار آ کر کہا کہ میں کراؤں گا.